سورج کی ہلکی ہلکی کرنوں سے عمائزہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ اپنی آنکھیں مسلتے اس کی نگاہ اسکندر پر پڑی تھی، جب ساری رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کو اپنی آنکھوں کے آگے چلتے ہوئے میں نظر آیا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ جب اپنے وجود پر موجود اسکندر کی شرٹ دیکھتے وہ سر تا پاؤں سرخ پڑ گئی تھی۔ شرٹ کو اپنی ناک کے قریب کرتے اس نے اسکندر کے پرفیوم کی مہک اپنے اندر اتاری تھی۔ باربی ڈال، میں سامنے موجود ہوں، میری شرٹ کی بجائے مجھے گلے لگاؤ۔ اسکندر نے آنکھیں کھولتے مسکرا کر عمائزہ کو دیکھا، جو شرم و حیا سے آنکھیں بند کرتی لب کاٹنے لگی تھی۔ اسکندر نے اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈالتے اپنے قریب کھینچا تھا۔ عمائزہ کے ہونٹوں کو دانتوں سے آزاد کرواتے اسکندر نے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی ہو؟ اس کے سر پر لب رکھ کر اسکندر نے عمائزہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روشنی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے، کانپتی آواز میں عمائزہ نے جمائے رکھتے جواب دیا تھا۔ دوبارہ سو جاؤ، ہم کچھ دیر بعد اٹھتے ہیں۔ ٹائم دیکھتے اسکندر اس کو سونے کا بول کر محبت سے اس کے بال سہلانے شروع کیے تھے۔ عمائزہ جلد ہی اسکندر کا سکون آور لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتی دوبارہ سو گئی تھی۔ میر، کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ بی جان، جو نماز پڑھنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، انہوں نے میر سے پوچھا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں مجھے کراچی جانا پڑ رہا ہے بی جان، 2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ بی جان سے نظر چرائے ہڑبڑا کر بولا، آ جانا ضروری ہے، کل چلے جانا۔ بی جان نے اس کی بے چینی گہری نگاہوں سے دیکھی۔ آج جانا ضروری ہے بی جان، میر نے لب بینچ کا جواب دیا۔ تم نے مہرال کو بتا دیا ہے؟ بی جان کے پوچھنے پر میر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ جی، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ تیزی سے جواب دیتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی، مگر مہرال اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ 2-3 بار آ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر چکی تھی۔ بی جان پریشانی سے مہرال کو دیکھنے اس کمرے میں آئی تھی۔ مہرال بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اسے کمرے کے کونے میں ٹانگوں میں منہ دیے بیٹھے دیکھا۔ بی جان اس کی طرف بڑی تھی۔ مہرال 2-3 بار پکارنے پر مہرال کے نہ ہلنے پر بی جان نے اسے کندھے سے پکڑا تھا۔ کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ بی جان گڑیا کی طرح ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اذلان، اذلان! مہرال کے زرد چہرے کو دیکھتے بی جان نے پریشانی سے اذلان کو آواز دی تھی۔ کیا ہوا بی جان؟ اذلان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ مہرال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بی جان کے بولنے پر اذلان مہرال کو زمین سے اٹھا کر بکھرے بیڈ پر لٹایا تھا۔ بی جان کے بولنے پر اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ مہرال کی گردن پر موجودہ نشانات دیکھتے بی جان نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مہرال کا صبح مشکوک رویہ یاد کرتے انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ یہ کیا کر دیا تم نے میر؟ ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے بعد بھی بی جان کو اپنے خدشات کا سچ ہونا سن کر میر پر شدید غصہ آیا تھا۔ مہرال کے سرہانے بیٹھ کر انہوں نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ڈاکٹر کو بی جان نے اذلان کو کچھ بھی بتانے سے روکا تھا، جس کے بعد اذلان کو صرف یہ معلوم تھا کہ مہرال کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اسکندر اور عمائزہ شام کو واپس کر لوٹ آئے تھے۔ اگلے دن ان کا ہنی مون جانے کا پلان تھا، تبھی وہ لوگ جلدی واپس آ گئے تھے۔ میر اور مہرال کہاں ہیں بی جان؟ اسکندر نے عمائزہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے بی جان سے پوچھا تھا۔ میر کسی ضروری کام سے کراچی چلا گیا ہے اور مہرال کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بی جان نے سب کے سامنے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا تھا، تبھی آدھی حقیقت اسے بتائی۔ اذلان اسکندر سے ایک بار اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر بی جان کے ڈنر کے بعد اسکندر کو اپنے کمرے میں بولنے پر وہ اپنی کار کی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ بی جان کے بتانے پر اسکندر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ اسکندر نے فوراً موبائل نکالتے میر کو کال ملائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا میر کا گلا دبا دے، اس نے میر کی ایسی پرورش نہ کی تھی۔ میر کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے مہرال کی؟ اسکندر نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کتنے ماہ سے ظہیر شاہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مہرال کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، لیکن میر نے آج اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ جب سے اٹھی ہے کچھ بول نہیں رہی۔ میں نے بہت کوشش کی اسکندر، رو بھی نہیں رہی۔ وہ رو بھی نہیں رہی۔ بی جان نم آنکھوں سے مہرال کی حالت اسے بتانے لگی تھی۔ اسکندر کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا اس نے میر کی شادی مہرال سے کر کے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ بی جان کے کمرے سے نکلتا وہ خاموشی سے مہرال کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہلکا سا ڈور ناک کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہرال بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ مہرال بچے اسکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔
اسکندر کی آواز سنتی وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس نے اپنی نفرت کا ثبوت میری ذات کی دھجیاں اڑا کر دیا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے میں کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میرال رونے سے باری ہوتی آواز میں بول رہی تھی۔ اسکندر کی آنکھیں ضبط کی انتہا سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں میرال، ایک بار میر واپس کر آ جائے اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میرال کے چہرہ اٹھانے پر اسکندر کی نگاہ اس کے چہرے پر موجود تھپڑ کے نشان پر پڑی تھی۔ بھائی مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، وہ اسکندر کو دیکھتی بولی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اب رس کرو، شاباش، مزید رونا نہیں، اسکندر نے نرم لہجے میں میرال سے کہا۔ وہ خاموش ہوتی آرام سے لیٹ گئی تھی۔ اسکندر بھی اس بار ایک نظر ڈال کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ کچھ مصروفیات اور میرال کی طبیعت کی وجہ سے اسکندر نے اپنا اور عمائزہ کا ہنی مون ٹرپ کینسل کر دیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرال سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ میر کی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح میرال کی ذات کو روندتا کہیں بھاگ گیا تھا۔ عمائزہ اسکندر کے کہنے پر زیادہ سے زیادہ میرال کے ساتھ رہتی، اس کا موڈ خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی، مگر اس میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی خاموش ہوئی کہ گھر والے اس کی آواز سننے کو ترسنے لگے تھے۔ بی جان بھی ہر طرح اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بار تو اذلان بھی میرال کو ہنسانے یا بولنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ اذلان کو کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ میر کی غیر موجودگی اور میرال کی خراب طبیعت اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ گھر میں عجیب سوگواریت کی لہر تھی، جیسے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ابریش کئی بار اذلان سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اذلان اسے ہر بار اگنور کر دیتا تھا۔ آمنہ آنٹی سے اسے یہ پتہ چل گیا تھا۔ سدھا اذلان کی پہلی بیوی تھی اور اذلان کا کوئی بیٹا نہیں، جسے سن کر ابریش تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی۔ اسکندر آج کل بری طرح اپنے کاموں میں مصروف تھا، رات کو بھی دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ میرال کو خوش کرنے کے لیے وہ ظہیر شاہ کو منیب کے گھر سے اپنے گھر لے آیا تھا۔ بابا ظہیر شاہ کو دیکھتے میرال کئی دنوں بعد بول ہی اٹھی تھی۔ ظہیر شاہ کو اسکندر نے سہارا دیتے صوفے پر بٹھایا تھا۔ میرال تیزی سے ان کے قریب آتے گلے لگی تھی۔ سب لوگ میرال کو ظہیر شاہ کے ساتھ خاموشی سے چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اسکندر ظہیر شاہ کو ساری بات بتاتے معافی بھی مانگ چکا تھا۔ ظہیر شاہ اسکندر کو کیا کہتا، غلطی اس کی نہیں میر کی تھی، جو اب ڈرپوک بن کر کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ کل میری کراچی کی فلائٹ ہے عمائزہ، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں، اسکندر نے عمائزہ کا سر چومتے اسے بتایا۔ کب تک واپس آئیں گے؟ عمائزہ نے اداس نظروں سے اسکندر کو دیکھا۔ جلدی واپس آ جاؤں گا میری جان، اسکندر نے عمائزہ کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں آپ کے بغیر اتنے دن کیسے رہوں گی؟ اسکندر کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی عمائزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں تم سے ہر روز صبح شام بات کیا کروں گا، جب تمہیں میری یاد آئے مجھے ویڈیو کال کر لینا۔ اسکندر نے اس کی نیند سے بڑی آنکھوں کو چوما۔ اسکندر کے لمس سے عمائزہ کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اوکے، لیکن پرامس کرے جلدی واپس آئیں گے۔ عمائزہ نے اس کے سینے پر اپنے لب رکھتے اسکندر مسکرایا تھا۔ عمائزہ کا رخ موڑتے اس کے کندھے پر بکھرے اس کے بال ایک سیر پر کرتے وہاں اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ شاہ جی اپنی نائٹ شرٹ کندھے سے کھسکتے دیکھا وہ ہلکا سا منمنائی۔ اسکندر نے اس کا سرخ چہرہ موڑتے اس کا کمزور سے احتجاج کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے اسکندر نے اس کا سانس بند کیا تھا۔ عمائزہ کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اسے محبت سے بیڈ پر لٹاتے اسکندر اس پر حاوی ہوتا گیا تھا۔ عمائزہ شرماتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کراچی کے اپارٹمنٹ کا منظر تھا جہاں ہر جگہ سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سگریٹ نہ پڑی ہوئی ہو۔ کچن میں فرش پر بیٹھا میر اپنے اندر کی وحشت ختم کرنے کے لیے مزید سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سگریٹ کی زیادتی کی وجہ سے کالے پڑ گئے تھے۔ سلوٹ زدہ شرٹ اور پینٹ اس کے کئی دنوں سے شاور نہ لینے کا بتا رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا وہ میرال کی بے بسی فریاد اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جھٹکے سے اپنی سرخ انگار آنکھیں کھولتے وہ سگریٹ پیتا خود سے آتی اسمیل محسوس کرتا۔ میر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا تھا، کپڑے
سمیت شاور کے نیچے کھڑے ہوتے میں رال کی آواز دوبارہ اپنے کانوں میں سنتے اس نے غصے اور بے بسی سے شاور کی گلاس وال پر پیر در پہ کئی مکے مارے تھے۔ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ ہر وقت میں رال کی یادیں، باتیں، فریادیں، سسکیاں اور آہیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ شرمندہ سا سب سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب تک اس کی حرکت کا سب کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ وہ اسکندر اور اذلان کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بی جان کو خود سے منہ موڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میرال کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بزدلوں کی طرح سب سے بھاگ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ فریش ہو کر کپڑے بدلتا وہ واپس کچن میں گیا تھا۔ بھوک کے احساس سے اس نے فریج کھولی تھی جو بالکل خالی تھی۔ اپنا والٹ اٹھاتا اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ سورج کی روشنی کئی دنوں بعد محسوس کرتے میر کو تھوڑا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ سپر اسٹور جاتے اس نے اپنے کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھی۔ ماما کار میں سامان رکھتے اس کی نگاہ اپنے سامنے سے گزرتی کار کے اندر پڑی تھی۔ ماما وہ سامان پھینکتا اس کار کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن وہ کار تب تک سب کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اف، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی کار کی جانب بڑھتا واپس لوٹ گیا تھا۔ ابریش اسکندر کے گھر سے نکلنے کے بعد فوراً ان کے گھر آئی تھی۔ اسکندر سے وہ سوالات کرنا چاہتی تھی مگر اذلان والے معاملے کی وجہ سے کوئی اسے صحیح سے بلا نہیں پا رہا تھا۔ آج موقع دیکھتی وہ ان کے گھر آئی تھی۔ خالی لاؤنج دیکھتی وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی تھی۔ اسکندر کے اسٹڈی روم کی طرف دیکھتے وہ تیزی سے ارد گرد دیکھتے اس کے دروازے کے پاس آئے تھے۔ دروازہ لاک تھا جو ابریش سے کھل نہیں سکتا تھا۔ ابریش نے غصے سے بند دروازے کو گھورا تھا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتی وہ اپنے بالوں میں موجود پن نکال کر اس سے لاک اوپن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان کی آواز سنتے پن ابریش کے ہاتھ سے نکلتے زمین پر گری تھی۔ چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ میں ابریش نے لڑکھڑاتی زبان میں جواب دینا چاہا۔ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اب چورنی بن گئی ہو۔ اذلان نے نیچے گری پن دیکھتے طنز کہا۔ وہ مائزہ کے کہنے پر اس کے روم سے اسکیچ بک لینے آیا تھا۔ جب ابریش کو مشکوک کارروائی کرتے دیکھ اذلان کھٹکا۔ یہ لڑکی اسے اب زہر لگنے لگی تھی۔ نہیں، وہ میں اسکندر بھائی سے ملنے آئی تھی، ابریش نے لب کرتے بہانہ بنایا۔ اذلان نے آگے بڑھتے اس کا بازو مروڑ کر کمر سے لگاتے ابریش کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اسکندر بھائی سے تم نے لاک توڑ کر ملنا تھا، کوئی اچھا بہانہ بنا لی تھی۔ ابریش کا بازو مزید مروڑتے اذلان دانت کچکچا کر بولا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، چھوڑو۔ ابریش اپنے بازو میں اڑتی ہلکی درد محسوس کرتے اذلان کو دور دھکیلنے لگی، لیکن اذلان کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پہلے مجھے جواب دو، یہ چوروں کی طرح بھائی کی اسٹڈی میں گھسنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ اذلان نے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ بی جان، ابریش کی اچانک اونچی آواز میں چیخنے پر اذلان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی آواز بند کی تھی۔ یہ گھٹیا حرکت دوبارہ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے بازو کو چھوڑتے اذلان نے اس کا گلا دبوچا۔ سانس کی کمی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے زمین پر دھکا دیا تھا۔ ابریش اپنا گلا پکڑتی بری طرح کھانستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی۔ دوبارہ مجھے تم اس گھر کے اندر دکھی تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ابریش کے منہ پر پھنکارتے اذلان نے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تھا۔ اس کا اشارہ ابریش کو جہاں سے جانے کا تھا۔ ابریش تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ چال باز ابریش کو جاتا دیکھ کر اس نے سر جھٹکا۔ مائزہ کی اسکیچ بک اٹھاتے وہ دوبارہ نیچے چلا گیا تھا۔ میر شاپنگ بیگ پکڑتے جب اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے ہی کسی کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ جلدی واپس آ گئے ہو؟ اسکندر نے صوفے سے کھڑے ہوتے میر کو دیکھا۔ بھائی، گھبراہٹ سے میر کے پسینے چھوٹ پڑے۔ تمہارے لیے کھانا منگوایا ہے، وہ کھا لو۔ اسکندر نے صوفے کے سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسکندر کے ٹھنڈے ٹھار لہجے نے میر کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ اسکندر کی سختی سے بولنے پر میر نے اپنے ہاتھ میں موجود چیزیں اوپن کچن کے شیلف پر رکھی تھی۔ اسکندر کے ساتھ بیٹھتے اس نے بڑی مشکل سے پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا ڈالتے کھایا تھا۔ اسکندر کی مسلسل چیزیں لذیذ محسوس کرتی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ یہ لو، سگریٹ پیو۔ میر کے کھانے کے بعد سگریٹ اسکندر نے اس کے سامنے سگریٹ کا پیکٹ کیا۔ میر نے تھوک نکلتے اسکندر کی طرف دیکھا جو سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آئی ایم سوری۔ میر شرمندہ سا نظریں جھکا گیا تھا۔ تمہاری پرورش میں نے کی ہے میر۔
کو گردن سے پکڑتے اسکندر نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا میں نے یہ سکھایا تھا تم زور زبردستی کو؟ کیا میں نے کبھی تمہیں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا بتایا تھا؟ تم نے میرال کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسکندر نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے پتھریلے لہجے میں کہا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا بھائی۔ ظہیر شاہ سے بات کرنے کے بعد میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ اب جانتے ہیں نا مجھے ظہیر شاہ سے کتنی نفرت ہے۔ میں اپنی نفرت اور غصے میں میرال کے ساتھ غلط کر گیا، میر کمزور آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں موجود پشیمانی کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی تھی۔ کون سی نفرت میر شاہ؟ کون سی نفرت کی بات کر رہی ہو تم؟ اسکندر نے غصے سے میر کو دیکھا۔ تم ابھی حقیقت سے واقف نہیں ہو میر، اسکندر نے سپاٹ انداز میں کہا۔ مجھے بتائیے بھائی کیا حقیقت ہے؟ کیوں ایسی وجہ دے، کوئی ایسی وجہ دے میں اس شخص سے نفرت نہ کر سکوں۔ میر جھنجھلا کر بولا، حقیقت بہت تلخ ہے میر، تمہیں اتنی سخت نہیں تم حقیقت برداشت کر پاؤ۔ مجھے کچھ باتیں راز ہی رہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کریں گے، اپنا سامان پیک کرو، ہم کل کے فلائٹ سے واپس اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اسکندر نے کھڑے ہوتے ہوئے بات مکمل کی، جب تک آپ مجھے سچائی سے واقف نہیں کرواتے میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ میر نے اٹل لہجے میں کہا، مجھے کوئی فضول بحث نہیں کرنی۔ اسکندر بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھا، کچھ یاد آنے پر وہ رکا۔ میرال تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، گھر واپس جاتے ہی میں تم دونوں کا ڈیورس فائل کر دوں گا، پھر خوشی مناتے رہنا۔ جس سے شادی کرنی ہوئی کالی نے اسکندر کی بات سے اسے اپنے سینے میں ٹیسے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسکندر کے جانے کے بعد غصے، جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے میز پر بڑا سامان ہاتھ مار کر زمین پر گرایا تھا۔ بابا اب آپ یہاں ہی رہیں گے؟ میرال نے ظہیر شاہ کے سامنے فروٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسکندر کے کہنے پر کچھ دن یہی رہوں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا، ظہیر شاہ نے جواب دیا۔ بابا میں مزید میر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرال نے نظر جھکائے ظہیر شاہ سے کہا، تم جیسا چاہو میرال، میں راضی ہوں، اسکندر سے بات کر چکا ہوں، وہ تمہیں کراچی بھجوا دے گا۔ اب تمہاری نظر بھی ٹھیک ہو گئی ہے، تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا۔ ظہیر شاہ نے میرال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بابا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میرال نے ظہیر شاہ کی طرف دیکھا۔ میر آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ظہیر شاہ کے سر ہلانے پر میرال نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ظہیر شاہ نے ٹھٹک کر میرال کو دیکھا جو منتظر نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہیں میر سے پوچھنا چاہیے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ظہیر شاہ نے بات گھمائی۔ میرال نے لب بھینچ لیے، میر کو وہ دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کجا کے اس سے یہ پوچھنا۔ میر سے میں بعد میں پوچھ لوں گی، یہ بتائیے منیب کیوں بدل گیا ہے؟ میرال نے دوبارہ سوال کیا۔ ظہیر شاہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ میرال تم ان سب باتوں پر دھیان مت دو، تم اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا سوچو، اپنے فیوچر کا چھوڑو، اور ان دونوں باتوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے میرال۔ آخری بات پر انہوں نے میرال سے نظر چرائی تھی۔ جب آپ کو مناسب لگے بابا مجھے ان دونوں سوالات کے جواب دے دیجیے گا۔ اب آپ ریسٹ کریں۔ میرال اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ بی جان کے کمرے سے عمائزہ اور اذلان کے ہنسنے اور لڑنے کی آوازیں سنتی میرال کے قدم بے ساختہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ظہیر شاہ کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آج اس کا دل سب سے باتیں کرنے کا کر رہا تھا۔ بی جان اذلان کو کہیں میری اسکیچ بک واپس کرے۔ عمائزہ نے منہ پھیلا کر اذلان کو دیکھا جو عمائزہ کی اسکیچ بک اوپر کی طرف کی اس کا نیا بنایا گیا اسکیچ دیکھ رہا تھا۔ وہ اسکندر کی آنکھوں کا تھا۔ بی جان دیکھیں ذرا ایمی نے کتنی پیاری اسکندر بھائی کی آنکھوں کا اسکیچ بنایا۔ عمائزہ سے دور ہٹتے اذلان نے بی جان کو دکھایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا اسکیچ ہے عمائزہ۔ بی جان کی تعریف کرنے پر عمائزہ کے گال سرخ پڑے تھے۔ بی جان آپ اسے کہیں میری اسکیچ بک واپس کرے، عمائزہ نے بی جان کو دوبارہ کہا۔ اذلان واپس کرو عمائزہ کو، بی جان نے اذلان سے کہا جس پر ہنستے ہوئے اسکیچ بک عمائزہ کو پکڑائی تھی۔ بھابھی وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آ جائیں۔ دروازے میں کھڑی میرال کو دیکھتے اذلان نے کہا۔ میرال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتے بی جان نے محبت سے اسے پاس بلایا تھا۔ ایمی ہم تینوں کو سارے اسکیچ دکھائیں، اذلان نے بر پر بیٹھتے کہا۔ میرال بی جان کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ عمائزہ نے بی جان اور میرال کی منتظر نگاہیں دیکھتے ان کے سامنے اپنی اسکیچ بک رکھی تھی۔ وہ انہیں سارے اسکیچ دکھاتی، ساتھ ساتھ ساری کہانی بھی بتا رہی تھی۔
میرال اور بی جان مسکراتے ہوئے عمائزہ کو سن رہے تھے، جبکہ بیچ بیچ میں اذان عمائزہ کو تنگ کر رہا تھا۔